بگ سوچو میں خوش آمدید۔ فرض کریں یہ 2050 کا سال ہے اور آپ اٹلی کے شہر روم کے ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے ہیں، لیکن اس چہل قدمی کے دوران آپ کو اپنے آگے پیچھے بوڑھے لوگوں کی اکثریت یا ادھیڑ عمر لوگ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن بچے یا نوجوان آپ کو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہی نظر آتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ایسا آخر کیوں ہے؟ بچے اور نوجوان کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دوستو، یہ کوئی بالکل ہی فرضی منظرنامہ نہیں، بلکہ دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک آج ہی سے اس صورتحال کی جانب گامزن ہیں۔ ایسا عین ممکن ہے کہ جو منظر کشی ہم نے کی ہے، اگر حالات تبدیل نہ ہوئے تو یہ بالکل ہی حقیقت بن جائے گی۔ دراصل 2 دہائیوں بعد کا یہ سینیریو ہم مختلف ریسرچز اور فورکاسٹ کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب 2050 میں اٹلی کی 1/3 سے زیادہ یعنی 35% آبادی 65 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں پر مشتمل ہوگی، جبکہ دوسری جانب 14 سال سے کم عمر بچے اس کی کل آبادی کا محض 11% ہوں گے، یعنی بوڑھوں کی تعداد بچوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ہو گئی اٹلی کی مثال۔ جاپان میں صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہوگی۔ اس وقت بھی جاپان کی کل آبادی کا تقریباً 30% 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بوڑھوں پر مشتمل ہے۔ 2050 میں جرمنی، فرانس، UK، فن لینڈ، ساؤتھ کوریا اور سویڈن وغیرہ سمیت تقریباً سبھی ترقی یافتہ ممالک کم و بیش اسی صورتحال سے نبردآزما ہوں گے، یعنی بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے جبکہ بچے کم تعداد میں رہ جائیں گے۔ دوستو، ترقی یافتہ ممالک میں اس صورتحال کی وجہ شرح پیدائش یعنی برتھ ریٹ میں کمی ہے، جو کہ ریپلیسمنٹ لیول سے بھی نیچے گر چکی ہے۔ ریپلیسمنٹ لیول کسی خطے، ملک یا علاقے میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کی وہ ریشو ہے جس سے یہاں کی آبادی برقرار رہتی ہے۔ یہ تعداد چائلڈ بیئرنگ یا بچے پیدا ہونے کی عمر میں 2.1 برتھس پر ویمن ہے، یا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر 20 خواتین کے ہاں 42 بچے پیدا ہونے چاہیے۔ دوستو، یہ پورے یورپ کا 2023 کا فرٹیلٹی ریٹ یا شرح پیدائش ہے۔ یہاں آپ کو کوئی ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں شرح پیدائش ریپلیسمنٹ لیول سے زیادہ ہو۔ اگر مناکو جیسے چھوٹے سے ملک کو نکال دیں تو ریپلیسمنٹ لیول سے قریب کے ممالک بھی اس سے کہیں دور ہیں۔ مالدوو اور فرانس بالترتیب 1.8 اور 1.79 برتھ ریٹ کے ساتھ یورپ میں سب سے آگے ہو کر بھی مطلوبہ ہدف یعنی ریپلیسمنٹ لیول سے بہت پیچھے ہیں۔ یورپ کے قابل ذکر ممالک یوکرین، اٹلی اور اسپین میں تو یہ شرح 1.3 بچے فی عورت یا اس سے بھی کم لیول تک پہنچ چکی ہے۔ ایسا صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ امریکہ جیسا ملک بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے، جہاں برتھ ریٹ 1.78 کے تاریخی طور پر کم ترین پوائنٹ تک گر چکا ہے۔ کینیڈا میں بھی کچھ صورتحال مختلف نہیں بلکہ سچویشن اس سے بھی زیادہ خراب ہے اور یہاں شرح پیدائش 1.48 تک گر چکی ہے۔ جاپان، چین سمیت کئی اور ایشین ممالک کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ساؤتھ کوریا میں صورتحال کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ 2023 میں برتھ ریٹ صرف 0.72 برتھس پر ویمن تک گر چکا ہے، یعنی ہر عورت اوسطاً ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر رہی۔ دوستو، مجموعی طور پر پوری دنیا کا برتھ ریٹ ابھی بھی ریپلیسمنٹ لیول سے زیادہ ہی ہے، یعنی 2.3 برتھس پر ویمن۔ پوری دنیا کی آبادی بھی ابھی تک بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں بھی اگر کانٹیننٹ وائز دیکھا جائے تو سوائے اوشیانہ اور افریقہ کے کسی بھی خطے کا شرح پیدائش ریپلیسمنٹ لیول سے زیادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایشیا کا بھی نہیں، جہاں بھارت، چین، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے بڑی آبادی والے ممالک بھی ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ریپلیسمنٹ لیول سے بھی کم بچے پیدا ہوں گے تو آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
چونکہ ہم ترقی یافتہ اور مغربی ممالک کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان ممالک میں خوراک کے ساتھ ساتھ بہتر ہیلتھ سروسز کی دستیابی کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی یعنی ایوریج عمر بھی غیر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جاپان میں یہ ایوریج عمر 84.85 سال ہے، یعنی تقریباً 85 برس۔ ساؤتھ کوریا میں 84، اٹلی میں 84، فرانس میں 83، امریکہ میں تقریباً 79 اور چین 78 برس کے ساتھ ہائی لائف ایکسپیکٹنسی والے ممالک میں شامل ہے۔ دوسری طرف ترقی پذیر ممالک میں لائف ایکسپیکٹنسی کافی حد تک کم ہے۔ مثلا پاکستان میں اوسطاً ایک شخص تقریباً 68 برس تک ہی جیتا ہے۔ ایتھوپیا میں بھی تقریباً اتنا ہی، جبکہ افغانستان میں یہ ایوریج عمر 66 سال کے لگ بھگ ہے۔ اب جب نئے بچے کم پیدا ہوں گے اور لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ان ممالک کی ایجنگ پاپولیشن یعنی بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، جو ظاہر ہے پھر ہمیں ان علاقوں میں دیکھنے میں بھی زیادہ ہی نظر آئیں گے۔ اس کے نقصانات پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی یہ جانتے ہیں کہ ان ممالک میں آخر لوگ کم بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ دوستو، کم بچے یا بچے بالکل ہی پیدا نہ کرنے کی پہلی وجہ معاشی ہے۔ دراصل ترقی یافتہ ممالک میں شادی شدہ جوڑے بچے پیدا کرنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ ان کی پرورش پر آنے والا خرچ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں ایوریج سالانہ انکم $63,800 ہے، اور یہاں ایک بچے کی پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر تک اس کی خوراک، تعلیم وغیرہ پر آنے والا کل خرچ $3 لاکھ سے بھی زائد ہے، جو سالانہ تقریباً $17,000 بنتا ہے۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش پہ آنے والا خرچ ہے، جو اوسط سالانہ انکم کا تقریباً 1/4 بن جاتا ہے۔ اب اگر کسی شادی شدہ شخص کے 2 یا اس سے زائد بچے ہوں گے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ بقیہ گھریلو اخراجات کے ساتھ انہیں ایک بہتر زندگی دینا والدین کے لیے کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا والدین کم بچوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ دہائیاں پہلے تک غیر ارادی طور پر بھی بچوں کی پیدائش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب معنی حمل جدید طریقوں اور اویئرنیس وغیرہ کی وجہ سے ایسے بچوں کی پیدائش بھی نہیں ہو رہی، جو کہ اوور آل برتھ ریٹس میں مزید کمی کا باعث بن رہا ہے۔ کم برتھ ریٹس کی ایک وجہ تعلیم اور کیریئر پر زیادہ فوکس بھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا فوکس اپنے پروفیشنل کیریئر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ شادی کرتے ہی نہیں یا دیر سے کرتے ہیں۔ بعض کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جوڑے شادی کے بعد بھی بچے پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے یا اس میں ڈیلے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خواتین کی چائلڈ بیئرنگ ایج ونڈو یعنی وہ عمر جس میں وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہیں وہ کم رہ جاتی ہے، یا پھر حمل سے متعلقہ دوسری پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں اور بچے ظاہر ہے پھر کم پیدا ہوتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو رقم انہوں نے بچوں پر خرچ کرنی ہے کیوں نہ اس کو بچا کر رکھا جائے اور جلدی ریٹائرمنٹ لی جائے، یا پھر اس رقم کو کہیں اور انویسٹ کر دیا جائے۔ ماڈرن خواتین اپنے پروفیشنل کیریئر کو ترجیح دیتی ہیں، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ بچے پیدا کرنے سے جو وقفہ ان کے کیریئر میں آئے گا یا وہ وقت جو وہ بچوں کی دیکھ بھال یا پرورش پر صرف کریں گی وہ ان کو اپنے کیریئر میں مردوں اور ان خواتین کے مقابلے میں جو کہ بچے پیدا نہیں کر رہی پیچھے دھکیل دے گا، اور اپنے کیریئر پر ظاہر ہے کمپرومائز وہ بالکل بھی کرنا نہیں چاہتی۔ ماڈرن ورک پلیس کے چیلنجز، جابز کے مسائل اور ورک لائف امبیلنس بھی اکثر کیسز میں نوجوانوں کو فیملی بنانے یا اسے بڑھانے سے متعلق سوچنے کا موقع فراہم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اربنائزیشن یعنی شہری علاقوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی اس مسئلے کی ایک وجہ ہے۔ دنیا بھر میں آج تک یہی ٹرینڈ رہا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں والدین زیادہ بچے پیدا کرتے تھے، لیکن اب وہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ یا ان کے بچے بہتر مواقع اور جابز کی تلاش میں شہری علاقوں کا رخ زیادہ کرتے ہیں۔ شہروں میں رہنے کے لیے جگہ کی کمی، گھروں کی قیمتوں اور کرایوں وغیرہ میں ہوش ربا
اضافے اور مہنگائی جیسے مسائل بھی شرح پیدائش میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک نوجوان شخص اکیلا رہے گا تو اس کو مکمل گھر کی ضرورت نہیں، وہ اپنی رہائش کسی کے ساتھ شیئر کر کے بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس کو ایک مکمل گھر یا اپارٹمنٹ یا تو خریدنا پڑے گا یا کرائے پر لینا پڑے گا، جو یقیناً اس کی آمدنی اور بچت کا ایک بڑا حصہ لے جائے گا۔ اب دوستو ہم آپ کو اس صورتحال یعنی بوڑھے زیادہ اور بچے کم سے جڑے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو بظاہر یہ صورتحال اچھی معلوم ہوتی ہے کہ کم برتھ ریٹ سے آبادی کم رفتار سے بڑھے گی اور دنیا میں باقی بچے ریسورسز زیادہ عرصے تک لوگوں کے استعمال میں آ سکیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ صورتحال ایسی سنگین معاشی صورتحال کا باعث بننے جا رہی ہے جس کے بارے میں شاید ماضی کے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دراصل بوڑھے لوگوں کی تعداد میں اضافے اور بچوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد سے مختلف مارکیٹس میں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ چونکہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی خواہشات میں کمی آتی جاتی ہے، اسے لگژری اور اپنے شوق سے متعلق پروڈکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اچھی صحت سے متعلق خوراک، ادویات اور میڈیکل مصنوعات وغیرہ کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اب جب بچے کم ہوں گے تو ظاہر ہے وہ نوجوان لوگ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جائیں گے جو مختلف مصنوعات پر زیادہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ نوجوان لوگ کم ہوں گے تو کنزیومر پروڈکٹس کی ڈیمانڈ میں بھی کمی ہوتی جائے گی اور مارکیٹس سکڑنا شروع ہو جائیں گی۔ ڈیمانڈ گرے گی تو ظاہر ہے کاروبار بھی ماند پڑتے جائیں گے اور بند بھی ہو سکتے ہیں، جس سے اوورآل ملکوں کی معیشت متاثر ہوگی۔ اسی مسئلے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بوڑھے تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو اپنی آخری عمر میں صحت کی سہولیات بھی زیادہ درکار ان کو ہوں گی۔ یہ سہولیات ظاہر ہے سبھی ممالک اس ٹیکس سے ہی مہیا کرتے ہیں جو یہاں کے شہری اپنی حکومتوں کو ادا کرتے ہیں۔ جب ورکنگ ایج کے لوگ کم ہو جائیں گے تو پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر وغیرہ کی سہولیات کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکس کلیکشن بھی ظاہر ہے کم ہوگی، یوں پھر پبلک سروسز کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں اگر ان سروسز کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکسز بڑھا دیے جائیں گے تو ان نوجوان لوگوں پر بوجھ بڑھ جائے گا جو کہ تعداد میں پہلے ہی کم ہوں گے، شاید وہ پھر یہ بوجھ افورڈ ہی نہ کر سکیں، یعنی یہ وہی صورتحال ہوگی کہ کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ۔ جب بچے کم پیدا ہوں گے تو نوجوان بھی ظاہر ہے کم ہوتے جائیں گے، لہٰذا مختلف کمپنیز کو درکار ورک فورس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ورک فورس میں کمی سے لیبر کاسٹ بڑھے گی اور ظاہر ہے پھر بننے والی اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں بھی کاروبار اضافہ کر دیں گے۔ نوجوانوں کی کم تعداد سے پروڈکٹیو ورک فورس کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ایسے میں ظاہر ہے مختلف ممالک ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھائیں گے، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے۔ اس سے ورک فورس کی کمی کو کسی حد تک تو پورا کیا جا سکے گا، لیکن یہ بوڑھے لوگ نسبتاً کم پروڈکٹیو ہوتے ہیں جس کا الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پینشن بھی دی جاتی ہے جو مختلف کاروباروں اور حکومتوں کے لیے ایک بڑا ایشو بن چکا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ 15 سے 64 برس کی عمر کو عام طور پر ورکنگ ایج سمجھا جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو 64 برس کا کوئی بوڑھا شخص بھی کام کرنے کے قابل تو نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں مختلف ایج گروپس کی پرسنٹیج دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس قدر سنگین ہے۔ جاپان، اٹلی، فرانس، امریکہ اور چین میں 65 برس سے زیادہ عمر کے شہریوں کی تعداد بالترتیب 30، 24، 22، 18 اور 14% تک ہے، جبکہ دوسری طرف افغانستان، پاکستان، نائجیریا اور انڈیا میں یہ پرسنٹیج 2، 3، 4 اور 7% کے لگ بھگ ہے۔ اس ٹیبل میں ترقی یافتہ ممالک کی ورکنگ ایج پاپولیشن اس وقت ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں پرسنٹیج کے لحاظ سے کم و بیش برابر ہی ہے، لیکن اگر 14 سال سے کم عمر بچوں کی پرسنٹیج دیکھیں تو دونوں گروپس میں واضح فرق ہے۔ انڈیا، پاکستان، نائجیریا اور افغانستان میں 14 سال سے کم عمر بچوں کی پرسنٹیج جاپان، اٹلی، فرانس، چین اور امریکہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے سبھی ورکنگ ایج شہری
بڑھاپے کی جانب بڑھ رہی ہیں اور انہیں ریپلیس کرنے کے لیے پیدا ہونے والے بچے انتہائی کم تعداد میں ہیں، جو کہ ایک پریشان کن صورتحال ان ممالک کے لیے ہے۔ دوسری طرف انڈیا، پاکستان، نائجیریا اور افغانستان میں ورکنگ ایج گروپ کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی تعداد میں بچے موجود ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان ممالک کے لیے اس لحاظ سے ایک خوشائند بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک میں اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، کم ہوتے ہوئے شرح پیدائش پر قابو پانے کے لیے ان سبھی ممالک کی حکومتیں مختلف طرح کے اقدامات کر رہی ہیں تاکہ شادی شدہ جوڑوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے پر مائل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر ساؤتھ کوریا میں والدین کو بچے کی پیدائش پر $1500 سے زائد رقم ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 1 سال کی عمر تک والدین کو $528 کے لگ بھگ ماہانہ ادا کیے جاتے ہیں، جو کل ملا کر $6000 سے بھی زائد رقم بنتی ہے۔ 1 سال کی عمر سے لے کر 2 سال کی عمر تک پہنچنے تک بچے کے والدین کو ماہانہ $264 ادا کیے جاتے ہیں، یہ سال کے $3000 سے زائد بنتے ہیں۔ یوں بچے کی پیدائش سے لے کر 2 برس کی عمر تک پہنچنے تک اس کے والدین کو تقریباً $11000 کے لگ بھگ رقم ملتی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں تو صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی نے اپنے مرد اور خواتین ورکرز کو ہر بچے کی پیدائش پر $75000 رقم انعام دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جاپان بھی ایسے ہی والدین کو ہر بچے کی پیدائش پر 5 لاکھ جاپانیز ین ادا کرتا ہے۔ یورپی ممالک بھی شرح پیدائش کی حوصلہ افزائی کے لیے والدین کو لمبی پیرنٹل لیوز سیلری کے ساتھ دے رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سویڈن میں ماں اور باپ دونوں پیرنٹس کو بچے کی پیدائش پر 480 دن یعنی تقریباً 16 ماہ کی چھٹی ود سیلری دی جاتی ہے۔ ایک دوسرا آپشن اپنی ورک فورس پر قابو پانے کا ان ترقی یافتہ ممالک کے پاس امیگریشن بھی ہے۔ یورپی ممالک نے بالخصوص اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے امیگرینٹس کی ایک بڑی تعداد کو بھی ویلکم کیا ہے۔ اس پالیسی سے جہاں اکنامک گروتھ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہیں مسئلہ یہ ہے کہ امیگریشن کئی سماجی اور سیاسی ٹینشنز کا باعث بنتی ہے۔ اس پالیسی کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے اور عموماً ترقی پذیر ممالک سے آنے والے لوگوں کو شہریت دی جائے تاکہ یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوں اور بچے بھی پیدا کریں تاکہ ورک فورس وغیرہ کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ دوستو، دنیا بھر کے گرتے ہوئے برتھ ریٹ سے متعلق آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک اس انسانی تاریخ کے انوکھے قسم کے سانحے سے کس طرح نبرد آزما ہوں گے؟ والدین کو انعامات وغیرہ دے کر مزید بچے پیدا کرنے پر یہ مائل کر سکیں گے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔